آج تیسرا مناظرہ ہوگا ایصال ثواب کے عنوان پر۔ اس میں اختر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایصال ثواب بدعت ہے، اور احمد رضا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایصال ثواب حق ہے۔ اختر صاحب شروع کریں گے پہلے، اور 3 منٹ کا ٹائم ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایصال ثواب کرنا بدعت ہے، جبکہ ہمارے مدی مقابل کا دعویٰ ہے کہ ایصال ثواب کرنا حق ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ واضح نہیں کیا ہے، ہم کیا انداز سے ہم پتہ نہیں چلتا کہ یہ ثواب ہے، ایصال ثواب کرنا کیا ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ تو ہماری پہلی دلیل سورہ یونس کی آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہو مجھے ملے گا، اور تمہارا کیا ہو تم میرے اعمال سے بیزار ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ دوسری دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان انما تجزون ما کنتم تعملون، بس تم کو اس کی جزا مل رہی ہے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر انما ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انما اثر کے لیے آتا ہے، جس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بیان کردہ صورت کے علاوہ قطعاً دوسری صورت قطعاً ممکن نہیں، جیسا کہ آیت سورہ کاف آیت نمبر 110 میں انما الہکم الہ واحد۔ تیسری دلیل سورہ جاسیہ آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص نیک کام کرتا ہے تو اپنی ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ چوتھی دلیل سورہ انعام سورہ آیت نمبر 70، لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا، کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ کوئی سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ پانچویں دلیل ہے سورہ نمل آیت نمبر 111، وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور چھٹی دلیل ہے سورہ النجم آیت نمبر 19، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو خود کرے۔ ساتویں دلیل ہے سورۃ النساء آیت نمبر 111، وَمَن یکسب اثما فإنما یکسب علی نفسہ، اور جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے۔ آٹھویں دلیل ہے سورۃ النجم آیت نمبر 38، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ترجمہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ جبکہ نویں دلیل ہے شرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یصوم احد علی احد ولا تصلی احد علی احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ تو ان قرآنی آیات اور حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا بدعت ہے۔ جبکہ مجموعہ زبدۃ النصائح کے اندر شاہ ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی کی طرف سے مرغا یا بکرا ذبح کرنا یہ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ جبکہ مولانا عبداللہ اپنی کتاب تحفۃ العنود کے اندر لکھتا ہے کہ ہندو کا بھی عقیدہ ہے کہ جب مرنے والے کے لیے اشروق، یعنی ان کے مذہب کے مطابق یہ ہوتا ہے، ہم جو نعت ہوتی ہے کہ نہ پڑھی جائے تو، یعنی جب تک یہ نہ پڑھی جائے تو تب تک مردے کی روح جو ہوتی ہے وہ کھانے کی منتظر ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا طریقہ بھی بالکل ان کے مشابہ ہے، جیسا کہ پھر یہ ان کے مشابہت کی وجہ سے حدیث آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے تو ان میں سے، تو آپ کا طریقہ بھی بالکل ان کے مشابہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایصال ثواب حق ہے، اس کا مطلب ایصال ثواب جائز ہے، درست ہے۔ اور دوسری بات جو مولانا نے اتنی ساری آیتیں پڑھی، یہ ساری آیتیں ایسی ہیں جو کہ کسی یعنی کہ عمل کرے گا اس کا اپنے اوپر ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ جو عمل کرے گا دوسرا اس کے لیے سزا و جزا کا حقدار ہوگا؟ نہیں، بالکل ہمارا جو ثواب ہو، یعنی کہ ایصال ثواب کا ہے کہ دوسرا بندہ دوسرے بندے کے لیے، ایک بندہ دوسرے کے لیے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایصال ثواب کرنے والے لوگ مومن ہیں، مومنین کی نشانی ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اس سے بھی یعنی کہ ایصال ثواب کے لیے کہ جو آتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب
बख्श दे हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले गए, ये भी कुरान से साबित है। और आप जो इतनी पढ़ रहे हैं, जिसने अमल किया यानी कि आपने आयतें पढ़ी, इससे ये नहीं है कि एक बंदा एक बंदे के पास गया काम करने के लिए जितना क्या है, इसलिए 7 घंटों की यानी कि 150, 200, 800 मुकर्रर किए, जो दे सकता है जिसने दे दिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके बाद अपनी तरफ से उसको तोहफा नहीं दे सकता, बल्कि वो भी दे सकता है। और दूसरी बात कुरान मजीद में है कि ये दुआ करें, ऐ मेरा रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिमन दखल बैतिया मुमिना व लिलमुमिनीना वल मुमिनात। और हदीस मुबारक से भी है कि जैसे कि एक बंदा है, नेक बंदा है, क़यामत के दिन उसका दर्जा बुलंद होगा, बस वो कहेगा फ़यक़ूलु या रब्बी अन्नी ली हाज़ी, तो फरमाएगा फ़यक़ूलु बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, यानी कि ये तेरे बेटे के, ये तेरे औलाद के इस्तिग़फ़ार की वजह से आपके ये जो मनसब व मकाम तुझे मिला है। और बाकी ये जो है आप जिनका वो दे रहे थे, ये आपके अपने बुजुर्गों से जो कि देवबंदी और अहले हदीस अपने वली मानते हैं, उनको वो भी कहते हैं कि ईसाल सवाब दुरुस्त और जायज़ है। शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि बुजुर्ग की फातिहा और ईसाल सवाब पहुंचाने के लिए जो खीर या खाना पकाते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं बल्कि जायज़ है। आप तो कहते हैं बिदअत है। और इबादत का सवाब दे सकते हैं, जैसे कि शख्स को इख्तियार है कि अमल का सवाब मुर्दे को या जिंदा को दे दें। ये मौलाना अशरफ अली थानवी का कौल है। आखिर में खुलासा बयान कर